السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ پاکستان ہم اکثر سنتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ دوراہے پر کھڑا ہوا ہے، لیکن یقین مانیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو واقعتاً پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی امپورٹنٹ دوراہے پر آ چکا ہوا ہے، کیونکہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا آرکیٹیکچر جو ہے سوشل لیول پہ بھی، پولیٹیکل لیول پہ بھی، اکنامک لیول پہ بھی وہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں جو چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں وہ ہم دیکھنے کے لیے آج کل ٹی وی پہ نظر آ رہی ہیں، ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں، لوگوں کو فیل ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو جو خاص طور پہ جو اس کے تھرو گزر رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ گوئنگ تھرو دا مل، ان سے اگر آپ پوچھیں اور ان سے بات کریں تو آپ کو ہر جگہ پہ ایسی ایسی سٹوریز نظر آتی ہیں جہاں سے آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں، اور مایوسی کا یہ عالم ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اب تو یہ بھی ہونے شروع ہو گیا کہ پی آئی اے کی ایئر لائن جو ہے وہ اب بدنام ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے جو فلائٹ اٹینڈنٹس ہیں ابھی ریسنٹلی 2 جو ہیں وہ کینیڈا آ کے سلپ کر گئے، اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو ایک عجیب مایوسی کی سی کیفیت ہے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے، پورا آرکیٹیکچر جو ہے اس پہ کے پیچھے کیا ڈیزائن کیا ہے، اس کا ذرا تجزیہ کریں گے، اور مختلف سٹوریز جو ہیں چھوٹی چھوٹی وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویٹرنز آف پاکستان کے نائب سربراہ جناب بریگیڈیئر محمود احمد صاحب، جو کہ فرسٹ پی ایم اے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود صاحب، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام اسٹار صاحب۔ سر بہت بہت آپ کی مہربانی، آپ ٹائم دیتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بریگیڈیئر صاحب، یہ حالات جو ہیں ان کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے، کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آپ نے اپنی لائف میں اس طرح کے پہلے حالات دیکھے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی عجیب دوراہے پر پاکستان کھڑا ہے؟ کیا واقعتاً اس طرح کے حالات پہلے بھی تھے، یا اب ایک نئے ہم دوراہے پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو حالات جو ہیں جی وہ بالکل مختلف ہیں، بلکہ ان حالات کو جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ہم، چند شعر یاد آتے ہیں کہ کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے ہم، پہلے یہ بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے، ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو رفتار کیا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ یعنی کہ اس وقت جاوید اختر صاحب کا یہ ہمارے کلام ہے، انڈیا کے جو شاعر ہیں۔ ہے جی، کیا کہا جاوید جی اختر آپ نے؟ صاحب جو انڈیا کے جاوید جی اختر جی صاحب جو جی انڈیا کے شاعر ہیں، یہ ان کا کلام ہے۔ جی جی، یہ بڑا اپروپریٹ ہے جی ہمارے بہت حالات کے اپروپریٹ، اوپر، ہاں، کہ دیکھیں نا صحیح اس بات۔ وقت ہمارے جو بھی سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، جو بھی ہمارے قانونی فیصلے ہو رہے ہیں، جو بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہو رہے ہیں، جو بھی فیصلے یہ جو انلیگل انٹرم گورنمنٹ کر رہی ہے پنجاب میں، اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے سینٹر میں، یہ ان سب کا ایک بڑا کلیئر پیٹرن ہے۔ اور میں اس پیٹرن کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی تاکہ پلیز۔ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کیسے یہ اٹ از پرویڈنگ ان آل فیلڈز آف لائف۔ پہلے ہم سیاست کی بات کرتے ہیں۔ سیاست میں دیکھیں کیسے ایک پلان کے ساتھ ایک آدمی کو جو کہ مجرم ہے، جو کہ سزا یافتہ ہے، جو کہ یہاں سے پاکستان سے بھاگ کے لندن چلا گیا، ہی از این ایبسکانڈر، ریڈ وارنٹ جس کے ایشو ہے، اس کو کس پلان کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر کے واپس پاکستان میں لایا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جس کا جو ماضی جو ہے وہ صاف ہے، اس کو کیسے وہ ابھی اس وقت قید میں جو ہے اس کو رکھا گیا ہے۔ یہ اٹ از آل اے پارٹ آف اے پیٹرن۔ اور جب نواز شریف واپس آیا پاکستان میں تو اس کے لیے پہلے ایک بہت بڑا جلسہ جو تھا منٹو پارک میں، اقبال پارک میں، وہ کرنے کا پلان بنایا گیا۔ جب وہ جلسہ کامیاب نہیں ہوا تو اب دوسرے پلان بن رہے ہیں۔ اب ان دوسرے پلان کے ماتحت نواز شریف فی الحال اور جلسے نہیں کر رہا، اس کے لیے ابھی وزٹ ارینج کی گئی ہے بلوچستان میں، اور بلوچستان میں سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ میں جوائن کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ان کی بھی خام خیالی ہے
کیونکہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کسی کی لائن جو ہے وہ ٹو نہیں کرتے. وہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ نواز شریف اور مسلم لیگ نون میں ملے ہوں گے کس کیا نام ہے چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ تو خیر بات نہیں پتہ لگے گا، بٹ اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ نواز شریف بلوچستان کو کنٹرول کر سکے گا. اسی طرح نواز شریف کی جو باقی دوسری جو پالیسیز ہیں کہ کس طرح وہ کیا نام ہے اپنے وہ بیان دے رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے، یہ آل دے آر پارٹ آف این ایجنڈا. اور اسی طرح اس کے خلاف جو عمران خان کو انہوں نے پچھلی 100 دن سے قید میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی پارٹ آف دا پلان ہے کہ نواز شریف کو کھلی اجازت دی جائے سیاست کرنے کی، لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی، اور عمران کو وہ چیز جو ہے وہ ڈینائی کی جائے ہر صورت میں. اس کے ساتھ نیکسٹ چیز جو آتی ہے وہ ہماری عدلیہ ہے. اب دیکھیں اس وقت عدلیہ کے جو حالات ہیں وہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں. اس وقت جو ہے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے جی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس عامر فاروق نے جو ججمنٹس دی ہیں اس کو آپ دیکھیں تو اس نے بڑا واضح یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو ہم نے جو ہے ہر صورت اس کا ٹرائل جو ہے وہ ہم نے 1 مہینے کے اندر اندر مکمل کرنا ہے. اور انہوں نے میرے اپنے خیال میں جو ان کو سزا دینی ہے اس کا بھی انہوں نے تعین کر لیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں جو ایک 2 ججز کی بینچ ہے جس کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس میاں اورنگزیب، ان کا جو ہے پوزیشن وہ بالکل چیف جسٹس سے مختلف ہے. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اگلے منڈے کو ابھی انہوں نے اب اس کیس کی تاریخ رکھی ہے. دیکھتے ہیں کہ جو جسٹس عامر فاروق نے جو فیصلہ دیا ہے جس میں کہ اس نے پھر یہ کہا ہے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا، اور اڈیالہ جیل میں ٹرائل ہونے سے وہ ٹرائل جو ہے اس کی نفی نہیں ہوتی. اور اس نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہ کیا نام ہے عمران خان کا جو ہے اس کو کوئی استثناء نہیں مل سکتی کہ وہ جیل کے ٹرائل سے وہ باہر اوپن ٹرائل میں ہے. وہ تو بلکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ جیل کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل ہے. اب اس کے اوپر جو 2 ممبر بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ان کا جو موقف ہے وہ بالکل الٹا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنلی ان دونوں میں سے کس کی ججمنٹ جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی تو سپریم کورٹ میں بھی اس وقت عمران خان کی 3 پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایڈمٹ ہے، اس کے اوپر نمبر بھی لگ گیا ہے، مگر ابھی تک قاضی فیض عیسیٰ نے یا سپریم کورٹ نے کوئی تاریخ نہیں دی ان تینوں کیسز کو سننے کے لیے. حالانکہ یہ تینوں کیسز جو ہے جو اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. تو اس سے ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو سیاست کی سمت ہے وہ بھی تعین ہے، جوڈیشری کی سمت ہے وہ بھی تعین ہے، اور جوڈیشری کی ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ تو خیر جسٹس عامر فاروق نے کہہ دی ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر اندر یہ ٹرائل ختم کریں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان سب چیزوں سے کہ جو پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اس سے کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں. اور جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری جو ہے واپس ہم جاتے ہیں پاکستان کے پچھلے جو 70 سال کے حالات رہے ہیں کہ پاکستان نے 4 مارشل لا دیکھے ہیں. ایوب خان کا مارشل لا، پھر یحییٰ خان کا مارشل لا، پھر ضیاء کا مارشل لا، اور آخر میں مشرف کا مارشل لا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں یہ 4 مارشل لا، جس میں کہ جو آرمی کا جو ڈکٹیٹر تھا اس کی مکمل اس کا اختیار تھا کہ جو چیز وہ کرنا چاہتا تھا وہ اس کے اوپر وہ عمل کروا لیتا تھا، مگر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنی طاقت تھی ان کے پاس، اتنی پاور تھی ان کے پاس، ان کا کیا انجام ہوا؟ ایوب خان جو ہے وہ ایک چینی کی قیمت بڑھنے کے ایک رائٹس کے اوپر اس کو پاور ہینڈ اوور کر دی جناب یحییٰ خان کو، اور یحییٰ خان پاور میں آیا تو اس نے خیر ایک جو کام کیا، اس نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائی، اور اس کے بعد یحییٰ خان نے جو مس ہینڈل کی ساری سچویشن، اس کی مثال نہیں ہے ہماری تاریخ میں۔ اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ جب ایسٹ پاکستان ہم سے یکلخت ہو چکا تھا تو اس وقت بھی یحییٰ خان کی نیت نہیں تھی کہ وہ اقتدار جو ہے وہ سونپے واپس سویلینز کو یا کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ لے کر آئے۔ پہلے جنرل حمید نے، جو اس کا وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف تھا، اس نے جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ بلائی سارے آفیسرز کی، اور اس کو اس نے خطاب کرنے کی کوشش کی۔ اٹ از unparalleled in the history of this army کہ جو وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے اس کی اتنی ہوٹنگ ہوئی کہ وہاں پہ وہ بول نہیں سکا، اور اس کے باوجود بھی یحییٰ خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جو ہے پاور وہ ٹرانسفر کرے کسی اور کو۔ اس کے لیے پھر 6 آرمڈ ڈویژن میں 6 آفیسرز نے یہ سوچا، اور سوچ کے انہوں نے ایک پیغام بھیجا جنرل گل حسن کو کہ اگر کل صبح تک جنرل یحییٰ پاور ہینڈ اوور نہیں کرتا تو ہم 6 آرمڈ ڈویژن کو موو کر کے پنڈی لے کر آئیں گے، اور جنرل یحییٰ کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ دے۔ تو آپ امیجن کریں کہ کن حالات میں یحییٰ نے اپنا اقتدار چھوڑا۔ اس کے بعد ضیاء کا پیریڈ آیا۔ اب ضیاء نے جو اس ملک کے ساتھ کیا، اس نے اس ملک کی ساری اقدار جو تھی وہ بالکل توڑ کے رکھ دی۔ اس نے اپنا ایک فلسفہ دیا، اس نے یعنی کہ ایسی چیزیں اس نے پروموٹ کی جس سے پاکستان میں وہ ایک تو کیا نام ہے منشیات کا جو ہے وہ کام شروع ہو گیا، اور دوسرا کلاشنکوف کلچر شروع ہو گیا، اور ضیاء الحق نے اس فوج کو اپنی پرسنل فیلڈم بنا لیا۔ یعنی کہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے وہ اس فوج کو جو تھا وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اب جنرل یحییٰ جنرل مشرف اس کا ضیاء کا ایک مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں ایک سٹاف آفیسر تھا بریگیڈیئر کے ایم عارف۔ اب کے ایم عارف کی ساری جو سی سروس وہ مارشل لا ہیڈ کوارٹرز میں رہی۔ پہلے وہ جنرل یحییٰ کے مارشل لا میں تھا، پھر وہ جنرل ضیاء کے مارشل لا میں آیا، اور جنرل ضیاء کے مارشل میں وہیں سے وہ بریگیڈیئر سے وہ میجر جنرل پروموٹ ہوا، وہیں سے وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوا، اور وہیں سے وہ 4 سٹار پروموٹ ہو گیا وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف۔ یعنی کہ حیرانگی کی بات ہے کہ اس نے نہ ڈویژن کمانڈ کی، نہ اس نے کور کمانڈ کی، اور وہ اس ملک کا وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہوئے۔ میں اس کو زیادہ اور تو کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، ابھی وہ فوت ہو گیا ہے، بٹ صرف مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ضیاء نے تو اس فوج کو یعنی کہ اپنی باپ کی جاگیر بنایا ہوا تھا، جیسے وہ مرضی کرتا تھا وہ ویسے وہ اپنا کرتا رہا، اور ضیاء کی بھی کوئی نیت نہیں تھی اقتدار کو چھوڑنے کے لیے۔ وہ خیر خدا نے اپنا جو تھا فیصلہ کیا، اور وہ اللہ کے نظام کے اندر ضیاء جو ہے وہ چلا گیا، مگر ضیاء کی اپنی کوئی نیت نہیں تھی کہ وہ اقتدار جو ہے وہ چھوڑتا۔ اور ضیاء نے جو اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی جو برائی کی کہ ضیاء نے
امریکہ کی ٹوٹل ڈکٹیشن لی، حالانکہ اس کے پاس موقع تھا کہ جب وہ افغانستان میں امریکن کی مدد کر رہا تھا اور امریکن پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں لڑائی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ چاہتا تو جو کچھ وہ اپنا مانگتا امریکنز کو مجبوری ماننا پڑتا تھا. صرف اس نے ایک کام جو کیا کہ اس نے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ نہیں روکا، اور امریکن نے بھی اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کیا اور اس کو روکنے پر کیا نام ہے کوئی زور بھی نہیں دیا ضیاء کے اوپر، کیونکہ امریکن کو اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی. بٹ ضیاء نے ہر چیز جو ڈکٹیشن امریکہ کی تھی وہ ٹوٹل اس کے اوپر عمل کرتا رہا. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ مارشل لاء دیکھا جنرل مشرف. اب جنرل مشرف نے جس طرح کیا نام ہے امریکنز کے ساتھ اس نے الائنس کیا، اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ وہ بریگیڈیئر نیاز کے گھر بیٹھ کے برج کھیل رہے تھے جب جنرل پاول کا فون آیا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے جو بھی ڈیمانڈ پاول نے جو اس کے سامنے پیش کی وہ ساری کی ساری اس نے قبول کر لی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ برج بھی کھیلے تھے اور شراب بھی پی رہے تھے. ہاں جی وہ ٹھیک ہے، وہ شراب بھی پی رہے تھے، وہ ٹھیک ہے، مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوا؟ اس کا فال آؤٹ یہ ہو گیا کہ دہشت گردی تھی وہ پاکستان کے اندر آ گئی، اور اس دہشت گردی کے ساتھ ساتھ امریکنز نے ڈرون حملے شروع کر دیے پاکستان میں، اور اندازاً 70-80 ہزار لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ان کارروائیوں میں. اس کے علاوہ جو ہے جو پاکستان کا ویسے نقصان ہوا مالی، وہ علیحدہ ہے. اور آخر میں مشرف نے کیا زندگی گزاری کہ اس کو سپریم کورٹ سے ڈیتھ سینٹنس ہو گئی. اس ڈیتھ سینٹنس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کو ملک چھوڑنا پڑا، اور آخر میں جب وہ فوت ہوا تبھی وہ واپس اس کی باڈی کو پاکستان میں لائے گی. تو ہمارے جو موجودہ ہیں اقتدار میں لوگ، ان کو اس چیز سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے. یعنی کہ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو بھی اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اس میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنا جو ہے خفیہ جو ہے ایک سوچ، خفیہ میٹنگز میں ہم اپنے مشورے کر کے اور اس قسم کے پلان بناتے جائیں گے تو پھر اس ملک کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا. اور اس میں بریگیڈ صاحب آپ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، مختلف حوالے بھی دیے ہیں، مختلف مارشل لاز کا بھی ذکر کیا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ضیاء صاحب نے فوج کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آرمی چیف ایسا بھی گزرا ہے جس نے اس کو باپ کی جاگیر نہ بھی سمجھا ہو؟ فوج کو سارے سمجھتے ہیں. نہیں دیکھیں جی، میں یہ تو باقیوں کے متعلق تو میں یہ نہیں کہوں گا. اس میں جنرل یا کے بعد آیا جنرل گلسن بڑا ایک پروفیشنل سولجر تھا، مگر اس کا جھگڑا ہو گیا بھٹو کے ساتھ، جس کی وجہ سے 3 مہینے کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ آفس جو ہے بھٹو نے اس کو نکال دیا. اس کے بعد جنرل ٹکا خان آیا، وہ سنسیئر تھا بڑا اس فوج کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، بٹ اس کی جو تھی he didn't have the intellect for the office of the chief of the army staff. اس کے بعد جو ضیاء آیا اور باقی جو اور آئے ان کی تو خیر ہسٹری آپ سب جانتے ہیں. کہ میری سمجھ میں تو میں نے ایک بھی ایسا آرمی چیف نہیں دیکھا جس کو کہ اس ملک کے حالات کا پورا احساس تھا اور جس نے اس ملک کو صحیح سمت چلانے کی کوشش کی. ہر ایک کا اپنا مطلب تھا. تو پھر بریگیڈیئر صاحب اس میں کویسچن تو پھر یہ اٹھتا ہے نا کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر، کیونکہ جو اگر اتنی بڑی ایک چیز جو ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، کہ فوج جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ ناگزیر ہے،
اس کا جو چیف ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی انبرائڈل پاور ہے, اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جب وہ کوئی اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کا ایتھوس کیا ہے, تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیتا ہے انٹرنیشنل پاورز کے سامنے یا اپنے انٹرسٹ کے سامنے, پرسنل انٹرسٹ کے سامنے؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سلیکشن ہوتی ہے آرمی چیف کی, جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان سب میں ایک پولیٹیکل کنسیڈریشن رہی ہے. آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے جتنے بھی آرمی چیف بنائے, اس نے کبھی سینیورٹی کو اور قابلیت کو جو تھا اس کو مد نظر نہیں رکھا. اس نے اس آدمی کو سلیکٹ کیا جس کے متعلق وہ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کے تابع رہے گا, اس کا لائل رہے گا, اور اس کو اور کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ اس کی اپنی صلاحیت کیا ہے. دوسری چیز, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ اوور دا ٹائم وہ ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں کہ وہ ایسے اختیار جو ہے وہ استعمال کرتا ہے جو اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو نہیں وہ اختیار, اور اس کو ہمیں روکنا پڑے گا. اور کیسے یہ روکا جو جائے, چیز ہے, کون دیکھو جی, روکے گا اور کیسے روکے گا؟ اس کو تو روکنے کے تو دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہماری جو کورٹس ہیں وہ لمٹ کریں کہ آپ جو ہیں اس وقت کانسٹیٹیوشن کی جو ہے لائنز اس سے آپ باہر جا کے جو ہے کام کر رہے ہیں, اور ان کو روکنے چاہیے تاکہ وہ جو بھی کام کرے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کام کرے. اور اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے کہ جس میں کہ ایک بیک ڈور کوریڈور میں, کلوز روم میں, یعنی کہ چھپ چھپ کے سارے جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں, انما النجوى من الشیطان, حقیقت یہ ہے کہ چھپ کر مشورے شیطانی کام ہے. جب آپ مشورے جو ہیں چھپ کے کرتے ہیں اور ان مشوروں کو پھر آپ مسلط کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس سے جو ہے بہت نقصان پیدا ہوتا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. جو بھی فیصلے ہوں اس کی جگہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. نیشنل اسمبلی میں اوپن ڈیبیٹ ہو, اوپن ڈیبیٹ کے بعد جو بھی پھر وہاں پر متفقہ یا جو بھی میجورٹی آپ کا نے فیصلہ ہو وہ سامنے آئے. آپ نے بریگیڈیئر صاحب جو ذکر کیا عدلیہ کا, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کی کیا تاریخ ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے عدلیہ کام کر رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا آپ نے ذکر بھی کیا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے ہیں, ان کے بھی ارادے کچھ اس طرح کے نہیں لگ رہے کہ وہ کسی کو بھی لگام ڈالیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا, قومی اسمبلی کا, سینٹ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے. سینٹ میں پچھلے دنوں میں 4-5 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قرارداد جو ہے اس وقت منظور کروائی گئی جو کہ ایجنڈا پہ بھی نہیں, صرف 12 لوگ وہاں پہ موجود تھے, اس کو بلڈوز کر کے وہاں سے ایک قرارداد پیش کرائی گئی اور منظور کروائی گئی کہ جی ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, ہونے چاہیے. تو جب پارلیمنٹ جو ہے وہ ملٹری ٹرائلز کو انڈورس کرے گی, اس پارلیمنٹ سے, اس عدلیہ سے, اس سے آپ کیا توقعات رکھ سکتے ہیں؟ یہ اسرار صاحب, یہ جو سینٹ نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے, یہ جیسا کہ ہم نے شروع سے کہا تھا کہ یہ پارٹ آف این ایجنڈا ہے کہ جو طاقتیں ہیں وہ اس وقت سینٹ کو استعمال کر رہی ہیں اپنے مطلب کے لیے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے ملٹری کورٹس کے لیے, اگر تو ان کا مقصد یہ ہوتا کہ صرف دہشت گرد جو ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرتے پھر تو کوئی بات سمجھ آتی ہے, پر اس کے لیے بھی کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ آپ کو نیشنل اسمبلی کی منظوری جو ہے وہ لینی پڑتی ہے. جیسا کہ جب وہ
پشاور میں وہ اے پی سی کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک APS نیشنل اسمبلی کی قرارداد کی منظوری کے بعد جو تھیں وہ ملٹری کورٹ وجود میں آئے. اس وقت جو سب سے کیا نام ہے سسپیشس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مقصد ان ملٹری کورٹس کو دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل بندے جو انہوں نے 15,000 سے پتنی 20,000 تک بندے غیر قانونی طور پر انہوں نے جو جیلوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو پتنی 1,200 بندے جو انہوں نے فوج کے حوالے کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے ٹرائل کے لیے اس وقت وہ بات کر رہے ہیں ملٹری کورٹ کی، which is totally unjustified. It is totally unconstitutional. اور کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہ اس طرح اپنا جو ہے فیصلہ وہ مسلط کرے کسی کے اوپر. لیکن ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ مسلط تو ہو رہا ہے، ہر لیول پہ ہو رہا ہے. کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے تسلط سے آزاد نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک مارشل لا میں تو کم از کم پھر بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مارشل لا لگ گیا ہے. لیکن اس وقت تو انڈکلیئرڈ مارشل لا جو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ لگا ہوا ہے، جس میں ہر چیز جو ہے وہ ان کی مرضی سے ہو رہی ہے. پولیٹیکل جو ایون جو ڈسپینسیشن ہے وہ بھی انہی کی مرضی سے چل رہی ہے. انہی کی مرضی سے نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے، اور ابھی سے ہی ان کو پرائم منسٹیریل جو ایک پروٹوکولز ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. تو یہ ایک موکری نہیں ہے جی پوری ڈیموکریسی کی، پوری اس طرح کی جو ویلیوز ہیں ان کی؟ نہیں، یہ تو جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ دس از اے پارٹ آف این ایجنڈا جی، کہ یہ اس وقت فیصلے ہو چکے ہیں کہ ہم نے یہ سمت جو ہے وہ اختیار کرنی ہے. اور بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں تو ہوا کی رفتار کا بھی تعین کر دیا گیا ہے. وہ ہائی کورٹ اسلام آباد کا جو چیف جسٹس ہے اس نے کہہ دیے ہیں کہ آپ نے 1 مہینے کے 4 اندر ہفتوں اندر میں. فیصلہ کرنا ہے. تو تو بات تو یہ اس ہے. ساری صورتحال میں پھر عمران خان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، اس عمران خان کا جو مستقبل ہے جی وہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس ملک میں الیکشن ہو. اب اصلی جو ہے کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ واقعی 8 فروری 2024 میں اس ملک میں الیکشنز ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اس وقت اس کے اوپر قاضی فیض عیسیٰ نے تو بڑا اپنی طرف سے سٹرونگ سٹینڈ لیا ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ یہ جو تاریخ ہے ابھی پتھر پہ لکیر ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو پہلے تو کوشچن قاضی جو کوشچن ہے بریگیڈ صاحب، ایم سوری، کوشچن یہ نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے. کوشچن یہ ہے کہ الیکشن کس طرح کے ہوں گے، شفاف ہوں گے، کیا ان کے اندر لوگوں کو اعتماد ہوگا. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک سوفر، ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز کو اجازت ہے کیمپیننگ کی سوائے پیپلز پی ٹی آئی کے. اور ایک بہت جو بڑی پارٹی ہے جس کے پیچھے 80 سے 90% لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو نہ کیمپین کرنے دی جا رہی ہے، نہ اس کے کینڈیڈیٹس کو اجازت ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے. تو میسج یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی لڑے گا، الیکشن لڑے گا، تو اس کو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ میوزک برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ اس طرح کی الیکشنز اگر ہو بھی جاتے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا جی؟ نہیں، اس قسم کی الیکشن جو ہے اس کو نہ تو پاکستان کے لوگ مانیں گے نہ دنیا مانیں گی. تو اس الیکشن سے تو بہتر یہ ہے کہ پھر مارشل لا ہی لگا دیں، یا جس طرح سے حکومت چل رہی ہے اس کو اس طرح سے چلائیں. ایسی الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے نہ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور جب تک کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو اس ملک میں کوئی اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ بھی نہیں آ سکتی. اور بیسیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے بیرونی طاقتوں کے ایما کے اوپر. بیرونی طاقتیں جو ہیں جس میں کہ آئی تھنک ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے کہ اس میں امریکہ کی جو مرضی ہے وہ شامل ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک پولیٹیکلی اور اکنامکلی ایک مضبوط ملک جو ہے وہ بن کے کھڑا ہو، تاکہ وہ امریکن کے فیصلے ماننے سے انکار کرنے کے قابل ہو. امریکن کی یہ خواہش ہے کہ جو بھی فیصلے وہ کریں پاکستان ایک تابعہ ملک کے طور کے اوپر
ان کے ہر فیصلے کے اوپر عمل کریں جیسے کہ وہ چاہتی ہیں. اور کیا نام ہے یہی تو وہ روکا تھا. ہم نے تو اپنی جو ہے نا جی ساری کیا نام ہے خود جو ہماری خود مختاری ہے اس کو تو ہم نے ایسے بالکل پس پش ڈال دیا ہے. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فکر کی نگہبانی نگہبانی کہ تجھ سے ہو نہ سکی فکر کی نگہبانی فقر کی ہے جی نگہبانی تجھ سے فقر ہو کی نہ جی سکی فقر. ہاں فقر کی فقر کی نگہبانی مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. تو ہم نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اور اس وہ بہت سستا بیچا. بہت سستا بیچا ہے جی ہم نے. وہ امریکن کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں امریکن تو یہ جی فارسی میں آپ نے کہتے کیا ہیں کہا قوم فروختند و چے ارزاں فروختند. نہ جی وہ ٹھیک ہے فارسی میں امریکن تو کہتے ہیں کہ دے آر ریڈی ٹو سیل دیئر مدر فار $5. ہاں وہ تو پرانی جی ہاں بات ہے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے جو دیتے رہتے ہیں. لیکن جی ٹائم چونکہ اب بالکل ختم ہو چکا بالکل ہے. جی. ٹائم چونکہ اسی ختم ہو طرح چکا جی ہے. اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے. طوفان بن جاتا ہے. انسان جب حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے. ہم اس وقت شیطان بنے ہوئے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو حالات ہیں ان کی اگر کوئی صحیح ترجمانی کرنی ہے تو میں ان چند اشعار کے ساتھ ہی کر سکتا ہوں کہ جب سچی بات پہ ہاتھ اٹھیں پھر اٹھنے والے ہاتھ کٹیں جب جھوٹ سے اصل بدل جائے انصاف کی شکل بدل جائے ایسے میں لہو کی خوشبو سے من پھلواری مہکا دینا. جب سچ باتوں پہ ہاتھ اٹھے تم اپنا ہاتھ اٹھا دینا. ہماری تو اس وقت یہ حالت ہے کہ ہم اتنی ہمت ہی کر سکتے ہیں کہ سچ بات کے اوپر اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری جو ہے کوششیں ان کو قبول کرے گا ہماری دعائیں قبول کرے گا اور اس ملک کو ان مشکلات سے جس میں کہ ہم نے خود کو اپنے آپ میں پھنسایا ہوا ہے اس سے نکالے گا. آمین آمین. آخر میں بھی ایک دو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پروین شاکر صاحبہ کے یہ اشعار ہیں. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون. کوئی مقتل کو گیا تھا مدتوں پہلے مگر ہے در خیمہ پہ اب تک صورت تصویر کون. سچ جہاں پابستہ ملزم کے کٹہرے میں ملے اس عدالت میں سنے گا عدل کی تفسیر کون. تو یہ اشعار جو ہیں یہ بھی حسب حال ہیں. اور بلکہ مجھے تو اب جو حالت اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں مجھے جو امام زین العابدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک قول یاد آتا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ اذیت جو ہے وہ مجھے کربلا میں نہیں پہنچی تھی جتنی کہ اہل کوفہ کی خاموشی پر پہنچی. کوفہ ایک شہر نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے. جہاں کہیں ظلم ہو اور خلق خاموش رہے تو وہ دیار کوفہ ہے اور اس کے مکین کوفی ہیں. تو اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً اسی طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. برگیڈ صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی. آپ نے جو بات کی ہے نا جی یہ میں اس کے اوپر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کو سب سے بڑی تباہی ہو رہی ہے وہ برے لوگوں سے نہیں ہو رہی. پاکستان کی جو تباہی ہے اس میں حصہ ان لوگوں کا ہے جو چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے خاص کر جب ہم اپنے ویٹرن کی بات کرتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت 4 اسٹار جنرل جو ریٹائرڈ ہیں آرمی ایئر فورس نیوی سے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو سامنے آ کر کہے کہ ملک کے جو حالات ہیں یہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور ان کو ابھی روکنا چاہیے.
جب ہم انڈیویجولی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ تو سب کو تشویش ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا فرض بنتا ہے، اس قوم نے، اس فوج نے آپ کو یہ رتبہ دیا، آپ کا فرض Absolutely. بنتا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے حالات کو ٹھیک کرنے کی جو کوشش ہے اس میں آپ پہل کریں، آپ سب کو آ کر لیڈ کریں، تو اس وقت وہ پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے آئیں اور سامنے آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو یہ سب سے بڑی یہ ہماری جو کافی اس کافی وقت افسوسناک بات ہے، اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حلف آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ صرف ریٹائرمنٹ تک نہیں ہوتا، یہ مادر وطن کو ڈیفینڈ کرنا، یہ تا دم آخر تک آپ کا جو ہے وہ نہ جی، یہ حلف بالکل ہوتا ہے کہ بالکل ہاں بالکل، میں ہاں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے جو اپنی ویٹرنز آف پاکستان کا ہمارا جو میمورینڈم ہے اس میں پہلی چیز ہی ہم نے یہ لکھی ہوئی ہے کہ وی آر لیکن لیکن اسٹل لیکن اس میں دیکھیں برگیڈ صاحب، اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہسٹری ریکارڈ کر رہی ہے، یہ دن بدلیں گے، قرآن پاک کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم دنوں کو بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان، یہ دن بدلیں گے، اور یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ جب پاکستان کے اوپر اتنا کڑا وقت آیا تھا تو جو اس کو ڈیفینڈ کرنے والے تھے، جو ڈیفینڈرز تھے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں یا سرونگ ہوں، وہ سارے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے صرف مفادات کو دیکھ رہے تھے، قومی مفادات کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ ضرورت اس وقت یہی ہے کہ ہم سب کو احساس ہونا چاہیے اس چیز کا کہ ہم خود ذمہ دار ہیں جو حالات ہم نے پیدا کیے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ابھی اس ملک کو ان حالات سے باہر نکالیں۔ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت سے جو آخری وقت ہے اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ تو پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حب الدنیا، دنیا کے ساتھ محبت، مال کے ساتھ محبت جو ہے وہ میری امت کو ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے وہ پھر ذلیل و رسوا بھی ہوں گے، توبہ استغفار۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے شامل ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے اور اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتو میں خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، مجھے اسراق سانہ کو برگیڈیئر محمود صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔